الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورہ بنی اسرائیل مکہ میں نازل ہوئی. اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں. اس سورت کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے. اس سورت میں زیادہ مضامین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات کے اور رسالت کے ہیں. سب سے پہلی آیت کے اندر معراج کا قصہ، اس سے اس کی ابتدا کی گئی. معراج کے قصے میں 4 سوالات ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے. ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ معراج کب ہوا تھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ معراج کیوں ہوا تھا. تیسرا سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا بنی. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک گیا. مختصراً جواب. معراج کب ہوا؟ اعلان نبوت کے جب 10 سال پورے ہوئے تو اس وقت معراج ہوا تھا. دوسرا سوال کہ معراج کیوں ہوا تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رتبہ عطا فرمانا تھا، اس لیے یہ معراج ہوا. وجہ کیا بنی؟ تو اس کی بنیادی 3 وجوہات ہیں. وہ 3 غم ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا سفر کرایا. ان میں سے پہلی وجہ، پہلا غم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال. آپ کی جب شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، اور اس وقت جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی. بہت محبت تھی. یہ غم تھا. ابھی یہ غم ختم نہیں ہوا تو آپ کے محبوب چچا حضرت ابو طالب کا، جو آپ کے اوپر ہمیشہ صاحبان کی طرح رہتے تھے اور ہر جگہ آپ کی حفاظت فرماتے تھے، ان کا انتقال ہوا. دوسرا غم. اور تیسرا غم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ طائف. جب آپ طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے 3 سرداروں کے ساتھ پے در پے آپ نے ملاقات کی اور ایمان کی دعوت دی. تو ان تینوں سرداروں نے نعوذ باللہ آپ کی دعوت کو رد کیا اور وہاں کے اوباش بچوں کو آپ کے پیچھے لگایا
کہ آپ کو پتھر مارتے تھے، آپ کے سر سے خون نکلتا تھا، آپ کا خون اتنا رستا تھا کہ آپ کی جوتی مبارک خون سے بھر جاتی تھی۔ اس غم میں آپ ایک باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، پریشان حال تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو جا کر کہ اگر آپ حکم کرتے ہیں تو یہ طائف کے رہنے والے لوگوں کو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پسا دیں اور ان کا قیمہ بنا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یہ لوگ کل کوئی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ان کو ابھی سزا مت دیجیے۔ یہ تین تھے۔ اور چوتھا کہ یہ آپ کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ آپ حضرت حمزہ اور حضرت عقیل کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا کہ آپ کی اللہ سے ملاقات کا اہتمام ہو گیا ہے۔ آپ کو وہاں سے لے کر خانہ کعبہ میں لے کے گئے، اور خانہ کعبہ میں بھی اس جگہ پر جو حتیم کا حصہ ہے وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اس جگہ پر لے کر گئے۔ خانہ کعبہ کے اندر سے کیوں نہیں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کی بھی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک سفر کو اس جگہ سے شروع نہیں کرنا چاہتے تھے جہاں پر بت پڑے ہوئے۔ اور دوسرا، امت پر آپ نے شفقت فرمائی، کیونکہ خانہ کعبہ کی چابی بادشاہوں کے لیے کھلتی تھی، عام آدمی کے لیے نہیں کھلتی، تو آپ نے سفر معراج اس جگہ سے کیا جہاں عام آدمی کی بھی رسائی ہو سکتی ہے، حتیم سے۔ اور وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا شق صدر کیا ہے، آپ کا دل مبارک نکالا ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن ہارٹ سرجری کی تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کا سینہ چاک کیا، اس میں سے آپ کا دل مبارک نکالا۔ دو پیالے تھے، ایک پیالے میں زمزم تھا اور ایک پیالے میں نور تھا، پھر اس دل کو چیرا، ایک خون کا قطرہ نہیں نکلا، آپ نے اس کو زمزم سے دھویا اور اس کے اندر نور کو بھرا، اور اس کو بھر کر پھر یہ سفر آپ نے شروع کیا۔ تو پہلا مقام جو آپ کا تھا وہ مدینہ منورہ میں تھا، کیونکہ براق پر آپ کو بٹھایا، اور براق یہ اتنی تیز سواری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں براق کا قدم پڑتا تھا۔ اور تیز ترین سواری کا تصور بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس براق پر بیٹھ گئے آپ مدینہ منورہ، جس کا پرانا نام یثرب ہے، جس کو قرآن نے یاد کیا یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا۔ وہاں پر آپ نے 2 نفل پڑھے اور پوچھا حضرت جبرائیل سے یہ کون سی جگہ؟ تو فرمایا یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے۔ پھر وہاں سے آپ طور سینا میں گئے، جہاں حضرت موسیٰ نے 40 راتیں مکمل کی اور 300 تختیاں انجیل کی آپ نے وہاں پہ وصول کی۔ آپ نے وہاں پر 2 نفل پڑھے اور پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ فرمایا کہ یہاں پر حضرت موسیٰ کو کتاب تورات دی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللحم میں لے کے گئے جہاں حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے، وہاں پر آپ نے 2 نفل پڑھے۔ پھر اس کے بعد 5ویں جگہ بیت المقدس میں آپ کو لے جایا گیا اور تمام انبیاء کو آپ کا مقتدی بنایا گیا اور آپ نے وہاں پر امامت کی، اور تمام انبیاء 1,24,000 نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ بتا دیا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب قیامت تک صرف دین اسلام ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ اب حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ پھر وہاں سے اس سفر کو اسراء کہتے ہیں، جو رات کے سفر کو، رات کو چلنا بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ اب بیت المقدس کے سفر سے اوپر عرش معلی اور سدرۃ المنتہا تک جانا، اس کو معراج بولتے ہیں، جو 27ویں سپارے میں سورہ نجم میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔
اب یہاں سے جب بیت المقدس سے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات، پھر تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس سے، اور پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون سے، اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ سب نے کہا یا اخی الصالح، آپ کو مبارک ہو یہاں پر آنا اے ہمارے پیارے اور نیک بھائی۔ اور جب ساتویں آسمان پہ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جو بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہے، کیونکہ بیت اللہ کے بھی معمار آپ تھے۔ اللہ نے ساتویں آسمان پہ جو فرشتوں کا بیت اللہ ہے، اللہ نے وہ جگہ حضرت ابراہیم کو دی، تو آپ نے یوں کہا یا ابن الصالح، یا میرے پیارے بیٹے، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اس موقع پر حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ تم میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا، تو سب کو جواب دینا چاہیے وعلیک وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ فرمایا کہ ان سے کہنا کہ یہ جنت کی جو زمین ہے بیابان ہے، اور اس کا جو درخت ہے، اس کی جو زراعت ہے، وہ آپ لوگوں کا تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ جتنا پڑھو گے اللہ آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، تو اس موقع پر جو آپ کو دیا اور تحفہ ملا وہ 50 نمازیں ملی۔ دیکھیے سارے احکام اللہ نے زمین پر بھیجے، اور اس نماز کے لیے اللہ نے آپ کو آسمان پر اپنے پاس بلایا اور کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تر ذمہ قربانیاں مالی ہوں یا بدنی ہوں، اے اللہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ پھر اس پر گواہی دی فرشتوں نے یہ کہہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ نے رسول اللہ کا نام اپنے نام کے ساتھ قیامت تک جوڑ لیا۔ آپ کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بغیر ایمان نہیں مکمل ہوتا۔ تو یہ 50 نمازوں کا تحفہ اللہ نے اس امت کے لیے دیا۔ تو واپس جب تشریف لائے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ نمازیں نہیں پڑھیں گی، یہ 50 5 نمازیں رہ گئی۔ اب یہ 50 نمازیں 5 رہیں گی، پڑھتے 5 ہیں، ثواب 50 کا ملتا ہے، ایک نماز 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ تحفہ اللہ رب العالمین نے بیت المعراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے۔ سبحان الذی، وہ پاک ذات ہے، یعنی ہر عیب سے پاک ہے، جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب کے وقت مسجد حرام یعنی مسجد کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، جسے گردا گرد ہم نے برکتیں کر رکھی ہیں، الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برکتیں کیوں نہ ہو، سرزمین انبیاء ہے۔ اور دوسری برکتیں کہ یہاں پر زیتون پھل ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، ان کو اپنے کچھ عجائبات قدرت دکھلا دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے بڑے دیکھنے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے اعلی ہدایت بنایا کہ تم میرے سوا اپنا کوئی کارساز مت قرار دو، یعنی ان لوگوں کی نسل جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، وہ نوح کے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، پھر بنی اسرائیل کا زمین میں فساد مچانا، اور ان کی سزا کے طور پر سخت جنگجو لوگوں کو ان پر مسلط کرنا، جیسے جالوت اور بخت نصر وغیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اوپر ہر وقت میں مسلط کروں گا جب جب تم زمین میں فساد کرو گے۔ اللہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بات بطور پیشن گوئی بتلا دی تھی کہ تم سرزمین شام میں 2 بار خرابی کرو گے اور بڑا زور چلانے لگو گے۔ پھر جب ان 2 بار میں سے پہلی بار کی میعاد آئے گی، ہم تم پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کریں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے، پھر وہ گھروں میں گھس پڑیں گے، اور یہ ایک وعدہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا۔
ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم ان پر تمہارا غلبہ کر دیں گے، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال بیٹوں سے ہم تمہاری امداد کریں گے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم تمہاری جماعت بڑھا دیں گے۔ ان احسنتم احسنتم، اگر اچھے کام کرتے رہو گے تو اپنے ہی نفع کے لیے اچھے کام کرو گے، اور اگر پھر تم برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب پچھلی بار کی میعاد آئے گی ہم پھر دوسروں کو مسلط کر دیں گے تاکہ مار مار کر تمہارے منہ بگاڑ دیں، اور جس طرح وہ لوگ مسجد یعنی بیت المقدس میں گھسے تھے یہ لوگ بھی اس میں گھس پڑیں، اور جس پر ان کا زور چلے سب کو برباد کر ڈالیں۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، عجب نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم پھر وہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو ایسے کافروں کا جیل خانہ بنا ہی رکھا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي، بلا شبہ یہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، یعنی اسلام، اور ان ایمان والوں کو جو کہ نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دیتا ہے، ان لهم اجرا کبیرا، کہ ان کو بڑا بھاری ثواب ملے گا، وان الذين لا يؤمنون بالآخرہ، اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ وَيَدُ الْإِنسان، یہاں سے انسان کی ایک بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرمانے کہ دیکھیں جس طرح انسان بھلائی کے لیے جلدی کرتا ہے نا کہ مجھے جلدی جلدی یہ چیزیں مل جائیں، کہتے ہیں یہ شر اور برائی کی بھی جلدی کرتا ہے، انسان ہے ہی بڑا جلد باز۔ اللہ انسان کی اس حرکت کو یہاں بیان فرما رہے ہیں، اور بعد انسان برائی یعنی عذاب کی ایسی درخواست کرتا ہے جس طرح بھلائی کی درخواست، اور انسان کچھ طبعاً ہی جلد باز ہوتا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، سورج کی نشانی کو تو ہم نے دھندلا بنایا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا، تاکہ دن کو اپنے رب کی روزی تلاش کرو اور تاکہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر لو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار کر رکھا ہے، اور پھر قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال اس کے واسطے نکال کر سامنے کر دیں گے جس کو وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا۔ اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص دنیا میں راہ پر چلتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے راہ پر چلتا ہے، اور جو شخص بے راہی کرتا ہے سو وہ بھی اپنے ہی نقصان کے لیے بے راہ ہوتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم کبھی سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو نہیں بھیج دیتے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اب اللہ یہاں فرما رہے ہیں ہم کسی قوم کو اس وجہ سے ہلاکت نہیں کرتے تا وقت کہ اس بستی میں رہنے والے خوشحال لوگ اللہ کے کلام کو اور اللہ کی بات کو نہ مانیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی وجہ سے جو خوشحال لوگ، مالدار لوگ شرارتیں کرتے ہیں ہم اس وجہ سے عذاب دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر جب وہ لوگ وہاں شرارت مچاتے ہیں تب ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، پھر اس بستی کو تباہ اور غارت کر ڈالتے ہیں۔ اور ہم نے بہت سی امتوں کو نوح علیہ السلام کے بعد کفر اور معصیت کے سبب ہلاک کیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کا جاننے والا، دیکھنے والا کافی ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جو شخص دنیا کے نفع کی نیت رکھے گا ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے، جس کے واسطے چاہیں گے فی الحال ہی دے دیں گے، پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں بدحال راندہ درگاہ ہو کر داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرہ، اور جو شخص آخرت کے ثواب کی نیت رکھے گا، وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے جیسی سعی کرنا چاہیے ویسی ہی سعی کرے، وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، بشرطے کہ وہ شخص مومن بھی ہو سو ایسے لوگوں کی یہ سعی مقبول ہوگی۔ آپ کے رب کی اس عطا دنیاوی میں سے تو ہم ان کی بھی امداد کرتے ہیں اور ان کی بھی، اور آپ کے رب کی یہ عطا دنیاوی کسی پر بند نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہم نے ایک دوسرے پر کسی طرح فوقیت دی، اور البتہ آخرت درجوں کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ پر حق کے ساتھ کوئی اور معبود مت تجویز کرو ورنہ تو بدحال بے مددگار ہو کر بیٹھ رہے گا۔
وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعالیٰ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں، دیکھو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، وہی معبود کے لائق ہے، عبادت بھی صرف اسی اللہ کی کرنی، اور ساتھ فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اف تک کا لفظ نہ بولو، اور اسی طرح دعا کرتے رہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ اسی طرح تو آپ ان پر رحم فرمائیے جس طرح بچپن میں ہمیں انہوں نے پیار کیا، پالا پولا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور تیرے رب نے حکم کر دیا ہے کہ بجز اس کے کسی اور کی عبادت مت کرو، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں سو ان کو کبھی ہاں سے ہوں بھی مت کرنا اور نہ ان کو جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے سامنے شفقت سے انکسار کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا پرورش کیا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب تمہارے ما فی الضمیر کو خوب جانتا ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطا معاف کر دیتا ہے، اور قرابت دار کو اس کا حق مالی اور غیر مالی دیتے رہنا، اور محتاج اور مسافر کو بھی دیتے رہنا، اور مال کو بے موقع مت اڑانا۔ کیوں؟ مبذرین کہتے ہیں فضول خرچ کرنے والے کو، دیکھو جہاں پر خرچ کی ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کر دینا، اور جہاں خرچ کی ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کرنا، بخل کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ بے شک بے موقع اڑانے والے شیطانوں کے بھائی بند ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، اور اگر اپنے رب کی طرف سے جس رزق کے آنے کی امید ہو اس کے انتظار میں تجھ کو ان سے بہلوتی ہی کرنا پڑے تو ان سے نرمی کی بات کہہ دینا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لینا چاہیے اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہیے، اور نہ الزام خود اور کہیں دست ہو کر بیٹھ رہو گے۔ ان ربک یبسط الرزق، بلا شبہ تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور وہی تنگی کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا، اب یہاں پر اللہ ایک اور ہدایت فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھوک اور فقر کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، کیونکہ رزق اللہ کے ذمے ہے اور تمہارے ذمے اللہ کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ خواتین اور عورتوں اور بچیوں کو یہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بچوں کو قتل کر دیتے تھے کہ ان کا رزق کہاں سے دیں گے۔ اللہ یہی ہدایات یہاں دے رہے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشے سے قتل مت کرو، کیونکہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے پاس بھی مت پھٹکو، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بری راہ ہے۔ اور جس شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق پر ہو۔ جو شخص نہ حق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، سو اس کو قتل کے بارے میں حد شرع سے تجاوز نہ کرنا چاہیے، وہ شخص طرفداری کے قابل ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے، اور عہد مشروع کو پورا کیا کرو، بے شک ایسے عہد کی باز پرس ہونے والی ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب ناپ تول کر دو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تول کر دو، یہ فی نفسی ہی بھی اچھی بات ہے اور انجام بھی اس کا اچھا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کرو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل سے ان سب کی ہر شخص سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اتراتا ہوا مت چل، کیونکہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ بدن کو تان کر پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، یہ سارے برے کام تیرے رب کے نزدیک بالکل ناپسند ہے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ باتیں اس حکمت کی ہیں جو خدا تعالیٰ نے آپ پر وحی کے ذریعے سے بھیجی ہیں، اور اللہ پر حق کے ساتھ کوئی اور معبود تجویز مت کرنا ورنہ تو الزام خوردہ اور راندہ ہو کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
افاصفاکم ربکم بالبنین، تو کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنائی ہیں؟ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم بڑی سخت بات کہتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور ان کو نفرت ہی بڑھتی جاتی ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، آپ فرمائیے کہ اگر اس کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے، كَمَا يَقُولُونَ، جیسا یہ لوگ کہتے ہیں، إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو اس حالت میں عرش والے تک انہوں نے رستہ ڈھونڈ لیا ہوتا۔ سبحانہ وتعالی، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور بہت زیادہ برتر ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، تمام ساتوں آسمان اور زمین اور جتنے ان میں ہیں اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی قالن یا حالن بیان نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، وہ بڑا حلیم ہے، بڑا غفور ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور وہ پردہ یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پر حجاب ڈال دیتے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اس سے کہ وہ اس قرآن کے مقصود کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لوگ نفرت کرتے ہوئے پشت پھیر کر چل دیتے ہیں۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ، جس وقت یہ لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے یہ سنتے ہیں، اور جس وقت یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، جبکہ یہ ظالم یوں کہتے ہیں کہ تم لوگ محض ایسے شخص کا ساتھ دے رہے ہو جس پر جادو کا اثر ہو گیا۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھیے تو یہ لوگ آپ کے لیے کیسے کیسے القاب تجویز کرتے ہیں۔ فضلوا، سو یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ فلا یستطیعون سبیلا، تو رستہ نہیں پا سکتے۔ وقالوا اذا كنا عظاما، اب یہاں پر مشرکین نے ایک بے جا مطالبہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کیا کرتے ہیں۔ مشرکین مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے پیدا مر جائیں گے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ ان کی اس بات کو رد کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں جس طرح پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا اللہ قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر دے، اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ وقالوا اذا كنا عظاما، اور یہ لوگ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا اور زندہ کیے جائیں گے۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، آپ جواب میں فرما دیجئے کہ تم پتھر یا لوہا یا اور کوئی ایسی مخلوق ہو کر دیکھ لو جو تمہارے ذہن میں بہت ہی بعید ہو، اس پر پوچھیں گے کہ وہ کون ہے جو ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ فرما دیجئے کہ وہ ہے جس نے تم کو اول بار میں پیدا کیا تھا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اس پر آپ کے آگے سے سر ہلا ہلا کر کہیں گے کہ اچھا یہ بتائیے یہ کب ہوگا۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ فرما دیجئے کہ عجب نہیں یہ قریب ہی آ پہنچا۔ یہ اس روز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم کو پکارے گا اور تم بالاضطرار اس کی حمد کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کر لو گے، اور تم یہ خیال کرو گے کہ تم بہت ہی کم رہے تھے۔ وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اب یہاں پر ایمان والوں کو بات کرنے کا طریقہ سکھلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اچھے طریقے سے بات کرو، گالی مت دو، اگر گالی دو گے تو شیطان تمہارے اندر فساد ڈلوا دے گا، لڑائی کروا دے گا۔ جب بھی کسی سے بات کرنی ہے تو عمدہ طریقے سے اللہ اسی کے بارے میں ہدایت دے رہے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آپ میرے مسلمان بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو۔ شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، واقعی شیطان انسان کا سری دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تم سب کا حال تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تم پر رحمت فرما دے یا اگر وہ چاہے تم کو عذاب دینے لگے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو ان کے ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔
اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو کہ آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم داؤد علیہ السلام کو زبور دے چکے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِی، آپ فرما دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود قرار دے رہے ہو، ذرا ان کو پکارو تو صحیح، سو یقیناً وہ نہ تم سے تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس کے بدل ڈالنے کا۔ اولئک الذین یدعون، یہ لوگ کہ جن کو مشرکین پکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، اور واقعی آپ کے رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کے قابل۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور کفار کی ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا قیامت کے روز اس کو سخت عذاب نہ دیں۔ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ بات کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، ہم کو خاص فرمائشی معجزات کے بھیجنے سے یہی امر مانے ہوا، إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، کہ پہلے لوگ ان کی تکذیب کر چکے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو کہ بصیرت کا ذریعہ تھی، سو ان لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم ایسے معجزات کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور وہ وقت یاد کر لیجئے جبکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا رب اپنے علم سے تمام لوگوں کو محیط ہو رہا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور ہم نے جو نمائش آپ کو شب معراج دکھلائی تھی اور جس درخت کی قرآن میں مذمت کی گئی، ہم نے تو ان دونوں چیزوں کو ان لوگوں کے لیے موجب گمراہی کر دیا، اور ہم کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان کی بڑی سرکشی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا خلیفہ بنانا اور فرشتوں کو حکم دینا کہ آپ ان کو سجدہ کریں، اور ابلیس کا انکار کرنا، یہ اللہ نے پھر ذکر فرمایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو ان نے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اور کہا کہ کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے؟ کہنے لگا اس شخص کو جو آپ نے مجھ پر فوقیت دی ہے تو بھلا بتلائیے، تو خیر اگر آپ نے مجھ کو قیامت کے زمانے تک مہلت دے دی تو میں بھی بجز قدر قلیل لوگوں کے اس کی تمام اولاد کو اپنے بس میں کروں گا۔ ارشاد ہوا جا، جو شخص ان میں سے تیرے ساتھ ہو لے گا فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، سو تم سب کی سزا جہنم میں سزا پوری۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے اپنی چیخ پکار سے اس کا قدم اکھاڑ دینا، اور ان پر اپنے سوار اور دیبا دے دے چڑھا لانا، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا ساجہ کر لینا، اور ان سے وعدہ کرنا، اور شیطان ان لوگوں سے بالکل جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہ چلے گا۔ وکفیٰ بربک وکیلا، اور آپ کا رب کافی کارساز ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، اب یہاں سے مشرکین کی اس حرکت کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جب یہ مشرکین سمندر کے اندر سفر کرتے ہیں اور ان کی کشتی سمندر کے بھمن میں پھنستی ہے تو اس وقت تمام اپنے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کرتے ہیں، اور اللہ جب ان کو مشکل سے نکالتا ہے تو پھر یہ شرک کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے دوبارہ سفر نہیں کرنا؟ اسی کو اللہ ذکر فرمانے، تمہارا رب ایسا منعم ہے کہ تمہارے لیے کشتی کو دریا میں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کے رزق کی تلاش کرو، بے شک وہ تمہارے حال پر بہت مہربان ہے۔ اور جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بجز خدا کے اور جتنوں کی تم عبادت کرتے تھے سب غائب ہو جاتے ہیں، پھر جب تم کو اللہ خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو پھر تم پھر جاتے ہو، اور واقعی انسان ہے بڑا ناشکرا۔ افامنتم من یخسف بکم، تو کیا تم اس بات سے بے فکر ہو بیٹھے ہو کہ تم کو خشکی کی جانب میں لا کر زمین میں دھنسا دے، یا تم پر کوئی ایسی تند ہوا بھیج دے جو کنکر پتھر برسانے لگے، پھر تم کسی اور کو اپنا کارساز نہ پاؤ۔ ام امنتم ان یعیدکم، یا تم اس سے بے فکر ہو گئے کہ خدا تعالیٰ پھر تم کو دریا ہی میں دوبارہ لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے، پھر تم کو تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر اس بات پر کوئی ہمارا پیچھے کرنا والا تم کو نہ ملے گا۔
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ، اور ہم نے ان کو خشکی اور دریا میں سوار کیا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور نفیس چیزیں ان کو عطا فرمائیں، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یا امام سے مراد نامہ اعمال، یعنی قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور جس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دائیں ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال عطا فرمائیں۔ جس روز ہم تمام آدمیوں کو ان کے نامہ اعمال سمیت بلائیں گے، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو ایسے لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ، اور جو شخص دنیا میں اندھا رہے گا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، سو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور زیادہ راہ گم کردہ ہوگا۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي، اور یہ کافر لوگ آپ کو اس چیز سے بچلاتے ہی رکھتے ہیں جو ہم نے آپ پر وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے، تاکہ آپ اس کے سوا ہماری طرف غلط بات کی نسبت کریں، اور ایسی حالت میں آپ کو گاڑا دوست بنا لیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو حالت حیات میں اور بعد موت کے دوہرا عذاب چکاتے، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاتے۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَ، اب یہاں سے یہودیوں نے جو منافقانہ طرز اختیار کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکالنے کی تدبیریں کر رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اگر رسول اللہ مدینہ میں نہ رہتے تو میں تمہیں بھی مدینہ میں نہ رہنے دیتا۔ اللہ اسی کے بارے میں یہاں بیان فرما رہے ہیں، اور یہ لوگ اس سرزمین سے آپ کے قدم ہی اکھاڑنے لگے تھے تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، اور ایسا ہو جاتا تو آپ کے بعد یہ بھی بہت کم ٹھہرنے پاتے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، جیسا کہ ان صاحبوں کے باب میں ہمارا قاعدہ رہا ہے جن کو آپ سے پہلے ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا، اور آپ ہمارے اس قاعدے میں تغیر اور تبدل نہ پائیں گے۔ اب یہاں سے 5 نمازوں کی ادائیگی کے اہتمام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کے اوقات کو بھی اشارتاً بیان کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر فجر کی نماز کو کہ یہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، اور ساتھ ہی تہجد کا بھی ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے ہونے تک نمازیں ادا کیا کیجیے، اور صبح کی نماز بھی۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ ومن اللیل فتہجد بھی، اور کسی قدر رات کے حصے میں بھی سو اس میں تہجد پڑھا کیجئے، جو کہ آپ کے لیے زائد چیز ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق، اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائیں اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لے جائیں، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجئے جس کے ساتھ نصرت ہو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ جب مکہ میں تشریف لائے تو اس آیت کی تلاوت کرتے جاتے تھے، اور مکہ کے اندر سے بت گرتے جاتے تھے۔ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا گزرا ہوا، اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی نہیں آتی جاتی رہتی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نا انصافوں کو اس سے اور الٹا نقصان بڑھتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور آدمی کو جب ہم نعمت عطا کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کَانَ يَئُوسًا، تو نا امید ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، آپ فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، سو تمہارا رب خوب جانتا ہے جو زیادہ ٹھیک رستے پر ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کی حقیقت کے بارے میں۔ اب یہ مکہ کے مشرکین کے 2 رکنی وفد مدینہ گیا، رسول اللہ مکہ میں تھے، یہ 2 رکنی وفد مدینہ گیا، اور مدینہ کے علماء جو تھے یہودیوں کے، ان کے پاس جا کر 3 سوال کیے۔ انہوں نے پہلا یہ سوال کیا کہ یہ رسول اللہ کون ہے؟
تو ان یہودیوں نے ان سے کہا کہ تم جا کر ان سے 3 سوال کرنا، اگر ان تینوں سوالوں کے جواب صحیح دے دیے تو یہ نبی ہے، اور اگر ان تینوں سوالوں کے جواب صحیح نہ دیے تو نبی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک سوال یہ جا کے کرنا کہ روح کیا چیز ہے، روح کے بارے میں پوچھنا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دوسرا سوال یہ پوچھنا کہ یہ اصحاب کہف والے کون تھے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور تیسرا سوال حضرت ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا کہ یہ کون شخص تھے اور ان کی حکومت کیسے مشرق مغرب تک قائم رہی۔ تو یہ 3 سوال یہودی علماء سے لے کر یہ مکہ میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا یہ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں، یہ 3 سوال ان کے سامنے رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب 15 دن تک وحی نہیں آئی اور رسول اللہ پریشان رہے، تو اللہ نے 15 دن کے بعد ایک آیت نازل فرمائی جو اسی زبان میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ مت کہا کرو کہ میں کل بتاؤں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہا کرو کہ اللہ اگر چاہا۔ تو ان میں سے پہلا سوال یہ والا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ لوگ آپ سے امتحاناً روح کی حقیقت کو پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی، اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَذَهَبَنَّ بِالَّذِي، اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر وحی بھیجی ہے سب سلب کر لیں، پھر اس کے واپس لانے کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایت ہی نہ ملے۔ الا رحمت من ربک، مگر یہ آپ کے رب ہی کی رحمت ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، کہ ایسا نہیں کیا بے شک آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات سب اس بات کے لیے جمع ہو جائیں کہ بمثل ھذا القرآن، کہ ایسا قرآن بنا لائیں، لا یأتون بمثلہ، تب بھی ایسا نہ لا سکیں گے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کا مددگار بھی بن جائے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا عمدہ مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے، پھر بھی اکثر لوگ بغیر انکار کیے ہوئے نہ رہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ، اب یہاں پر مکہ کا جو مشرک ہے ایک اور انداز سے نبوت کا امتحان لے رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں مکہ میں ہم رہتے ہیں نا، تو یہ مکہ کے اندر ہمیں نہریں نکال کے دو، ہمارے بیچوں بیچ نہریں ہوں، پھل ہوں، فروٹس ہوں، طرح طرح کی نعمتیں ہوں، تب جا کے ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ ان کی اس بات کو رد فرما رہے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے مکہ کی زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں، یا خاص آپ کے لیے کھجور اور انگوروں کا کوئی باغ نہ ہو، پھر اس باغ کے بیچ بیچ میں جگہ جگہ بہت سی نہریں آپ جاری کر دیں، او تسقط السماء کما زعم، یا جیسا کہ آپ کہا کرتے ہیں آپ آسمان کے ٹکڑے ہم پر نہ گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا نہ کر دیں، یا آپ کے پاس کوئی سونے کا بنا ہوا گھر نہ ہو، یا آپ آسمان پر ہمارے سامنے نہ چڑھ جائیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہم تو آپ کے آسمان پر چڑھنے کا بھی کبھی باور نہ کریں، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ، جب تک کہ وہاں سے آپ ہمارے پاس ایک نوشتہ نہ لائیں جس کو ہم بھی پڑھ لیں۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ سبحان اللہ، كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، میں بجز اس کے کہ آدمی ہوں مگر پیغمبر ہوں، اور کیا ہوں۔ وَمَا مَنَعَ الرَّسُولُ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اب یہاں سے پھر وہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بھی تو ہماری طرح ایک انسان اور بشر ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور جس وقت ان لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکی اس وقت ان کو ایمان لانے سے بجز اس کے کوئی اور قابل التفات بات مانے نہیں ہوئی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے کہ اس میں چلتے بستے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، آپ آخر بات کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبْدِهِ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور خوب دیکھتا ہے۔
وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور اللہ جس کو راہ پر لائے وہی راہ پر آتا ہے، اور جس کو وہ بے راہ رکھے تو خدا کے سوا آپ کسی کو بھی ایسوں کا مددگار نہ پائیں گے۔ اور ہم قیامت کے روز ان کو اندھا گونگا بہرا کر کے منہ کے بل چلائیں گے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، مأواہم جہنم، وہ جب ذرا دھیمی ہونے لگے گی، کلما خبت زدناہم سعیرا، تب بھی ان کے لیے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ یہ ہے ان کی سزا اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا، اور یوں کہا تھا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم سرے نو پیدا کر کے قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ کیا ان لوگوں کو اتنا معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے وہ اس بات پر بدرجہ اولا قادر ہے علی ان یخلق مثلہم، وہ ان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کر دے، وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ، اور ان کے لیے ایک میعاد معین کر رکھی ہے کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، اس پر بھی بے انصاف لوگ بغیر انکار کیے نہ رہے۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت یعنی نبوت کے خزانوں یعنی کمالات کے مختار ہوتے تو اس صورت میں تم اس کے خرچ کرنے کے اندیشے سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور آدمی ہے بڑا تنگ دل۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان 9 معجزات کو ذکر کیا جا رہا ہے جو ہم پیچھے 9ویں سپارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پڑھ رہے کہ نہیں؟ یاد ہے؟ امتحان لوں؟ ماشاءاللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو کھلے ہوئے 9 معجزات دیے جبکہ وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے۔ سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ دیکھیے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا تو دل میں خوب جانتا ہے کہ یہ عجائبات خاص آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے بھیجے ہیں جو کہ بصیرت کے لیے کافی ذرائع ہیں، اور اے فرعون میرے خیال میں ضرور تیری کم بختی کے دن آ گئے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، پھر اس نے چاہا کہ بنی اسرائیل کا اس سرزمین سے قدم اکھاڑ دے، سو ہم نے اسی کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہہ دیا کہ اب تم اس سرزمین میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم سب کو جمع کر کے لا حاضر کریں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اس قرآن کو راستی ہی کے ساتھ نازل کیا اور وہ راستی ہی کے ساتھ نازل ہو گیا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو صرف خوشی سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وقرآنا فرقناہ، اور قرآن میں ہم نے جا بجا فصل رکھا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اس کو اتارنے بھی تدریجاً اتارا۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم اس قرآن پر خواہ ایمان لاؤ خواہ ایمان نہ لاؤ۔ جن لوگوں کو قرآن سے پہلے علم دیا گیا یہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب وعدہ خلافی سے پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہی ہوتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اس درس کے بعد، پھر ہم انشاءاللہ سجدہ بھی کریں گے۔ اور تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کا خشوع اور بڑھا دیتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اب یہاں پر مشرق مکہ کا جو مشرک ہے ایک اور اعتراض کرتا ہے، کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ بھی کبھی اللہ کہہ کر پکارتے ہیں کبھی رحمان کہہ کے پکارتے ہیں، تو ان کے بھی تو دو خدا ہیں۔ اللہ ان کی اس بات کو رد فرما رہے ہیں، آپ فرما دیجئے خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھتے اور نہ بالکل چپکے چپکے ہی پڑھیے، اور دونوں کے درمیان ایک طریقہ اختیار کر لیجئے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور کہہ دیجئے کہ تمام خوبیاں اسی اللہ پاک کے لیے خاص ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کیجئے۔ سورہ کہف مکہ میں نازل ہوئی، اس کے 12 رکوع ہیں اور اس میں 110 آیتیں۔ کہف کا لغوی معنی ہے غار، چونکہ اس صورت میں غار والوں کا قصہ ہے
اس لیے اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا ہے۔ سورہ کہف کی بڑی فضیلت آئی کہ جو شخص ایک جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ نور بنا دیتے ہیں اس کو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اس سورت کی ابتدائی 10 آیتوں کی جو شخص روزانہ تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس میں ان 5 مسلمانوں کا جو کہ بہترین مسلمان نیک تھے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اصحاب کہف کے نام سے مشہور تھے، توحید کے نشے میں مست تھے، وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا، جو مشرک تھا، اور یہ لوگ موحد تھے، اس سے بچ کر ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو سلا دیا۔ ان کے ساتھ چھٹا ان کا چرواہا تھا، 7واں اس چرواہے کا کتا تھا۔ تو شیخ سعدی نے عجیب شعر کہا، انہوں نے کہا یہ کتا نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر بندہ بن گیا، اور حضرت نوح کا بیٹا کنعان کفار کی مجلسوں میں بیٹھ کر کافر ہو گیا اور نبوت اس کو بچا نہ سکی۔ ان اصحاب کہف والوں کا قصہ اور اس کی صورت کے بشان نزول وہی ہے کہ جو مشرکین نے مکہ نے یہودی علماء سے پوچھا کہ یہ ہم کیسے جانیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم جا کر ان سے سوال کرو کہ یہ جو اصحاب کہف والے یہ کون لوگ تھے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ پوری کی پوری صورت نازل فرما دی ان کے اس سوال کے جواب میں۔ ترجمہ دیکھیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ثابت ہیں کہ جس نے اپنے خاص بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی۔ قیما لینذر بأسا، بالکل استقامت کے ساتھ موصوف بنایا تاکہ وہ ایک سخت عذاب سے جو کہ من جانب اللہ ہوگا ڈرائے، اور ان اہل ایمان کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دے کہ ان کو اچھا اجر ملے گا، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جو یوں کہتے ہیں قال اتخذ اللہ ولدا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، نہ تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس ہے اور نہ ان باپ دادوں کے پاس تھی۔ بڑی بھری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، اور وہ لوگ بالکل ہی جھوٹ بکتے ہیں، اور آپ جو ان پر اتنا غم کھاتے ہیں سو شاید آپ ان کے پیچھے اگر یہ لوگ اس مضمون یعنی قرآنی پر ایمان نہ لائیں تو غم سے اپنی جان دے دیں گے، یعنی اتنا غم نہ کریں کہ قریب ہلاکت کر دے۔ ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس کے لیے باعث رونق بنایا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے، اور ہم زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان یعنی فنا کر دیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف، اب یہاں سے اس سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے اور ہماری عجائب میں سے کچھ تعجب کی چیز ہے؟ وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ان نوجوانوں نے اس غار میں جا کر پناہ لی، پھر کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے پروردگار ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرمائیے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے اس کام میں درستی کا سامان مہیا کر دیجیے۔ فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ ان دونوں گروہ میں کون سا گروہ ان کے رہنے کی مدت سے زیادہ واقف تھا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا واقعہ آپ سے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ وہ لوگ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کر دی تھی، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے جبکہ وہ دین میں پختہ ہو کر کہنے لگے ربنا رب السماوات، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم تو اس کو چھوڑ کر کسی معبود کی عبادت نہ کریں گے کیونکہ اس صورت میں ہم نے یقیناً بڑی ہی بہجا بات کہی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی، یہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود قرار دے رکھے ہیں،
یہ لوگ ان معبودوں پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ فمن اظلم، تو اس شخص سے زیادہ کون غضبناک ڈھاننے والا ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے، اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی، مگر اللہ سے تو تم غار میں چل کر پناہ لو، تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلائے گا اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں کامیابی کا سامان درست کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور اے مخاطب جب دھوپ نکلتی ہے تو اس کو دیکھے گا کہ وہ غار کے دانی جانب کو بچی رہتی ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب چھپتی ہے تو غار کے بائیں طرف ہٹی رہتی ہے، اور وہ لوگ اس غار کے ایک فراغ موقع پہ تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ بے راہ رکھے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار راہ بتانے والا نہ پائیں گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اے مخاطب تو ان کو جاگتا ہوا خیال کرتا ہے حالانکہ وہ سوتے تھے، اور ہم کو کبھی دانی اور کبھی بائیں طرف کروٹ بدل دیتے تھے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر اے مخاطب تو ان کو جھانک کر دیکھتا تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا اور تیرے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو جگا دیا تاکہ وہ آپس میں پوچھ پاچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کس قدر رہے ہوگے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، بعضوں نے کہا کہ غالباً ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، دوسرے بعضوں نے کہا کہ یہ تو تمہارے خدا ہی کو خبر ہے کہ تم کس قدر رہے ہو۔ فَبَعَثُوا أَحَدَهُمْ بِوَرِقِكُمْ، اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ شخص تحقیق کرے کہ کون سا کھانا حلال ہے، سو اس میں سے تمہارے پاس کچھ کھانا لے آئے، اور سب کام خوش تدبیری سے کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ انہم ان یظہروا علیکم، اگر وہ لوگ کہیں تمہاری خبر پا جائیں گے تو تم کو یا تو پھر پتھروں سے مار ڈالیں گے یا تم کو جبراً اپنے طریقے میں پھیر لیں گے، اور ایسا ہوا تو تم کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اس زمانے کے لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے، سو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کوئی عمارت بنوا دو، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنا دیں گے۔ سَيَقُولُونَ صَلَاةٌ، اب اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان قلیلوں میں سے میں ہوں جو جانتا ہے کہ ان اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان کی تعداد 7 تھی، 7 لوگ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض لوگ تو کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور بعضے کہیں گے کہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، اور یہ لوگ بے تحقیق بات کو ہانک رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور بعضے کہیں گے کہ وہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کا شمار خوب جانتا ہے، ان کو بہت قلیل لوگ جانتے ہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، سو آپ ان کے بارے میں بجز سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجئے، اور آپ ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے بھی کچھ نہ پوچھئے۔ وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ، یہ وہ آیت ہے کہ جب 3 سوالات کیے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ یہ ہدایت دے رہے ہیں، اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ میں اس کو کل کروں گا، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر خدا کے چاہنے کو ملا دیا کیجئے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کر کیجئے، اور کہہ دیجئے کہ مجھ کو امید ہے کہ میرا رب مجھ کو نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی نزدیک تر بات بتلا دے۔
وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 برس تک رہے اور 9 برس اوپر اور ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا آپ کہہ دیجئے کہ خدا تعالیٰ ان کے رہنے کی مدت کو زیادہ جانتا ہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تمام آسمانوں اور زمین کا علم غیب اسی کو ہے، وہ کیسا کچھ دیکھنے والا اور کیسا کچھ سننے والا ہے۔ ان کا خدا کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہے، اور آپ کے پاس جو آپ کے رب کی کتاب وحی کے ذریعے سے آئی ہے وہ پڑھ دیا کیجئے، اس کی باتوں کو یعنی وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور آپ خدا کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ یہاں سے صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں اللہ، اور آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ دین حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، سو جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اور جس کا جی چاہے کافر رہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس آگ کی کناتیں اس کو گھیرے ہوں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا اور اگر پیاس سے فریاد کریں گے تو آسیہ پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، منہ کو بھون ڈالے گا، کیا ہی برا پانی ہوگا، اور وہ دوزخ بھی کیا ہی بری جگہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسوں کا اجر ضائع نہ کریں گے جو اچھی طرح کام کو کرے۔ اولئک لہم جنات عدن پس ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، ان کے مساکن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ویلبسون ثیابا خضرا اور سبز رنگ کے کپڑے باریک اور دبیز ریشم کے پہنیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک اور وہاں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نعمت ثواب کیا ہی اچھا صلہ ہے، وحسنت مرتفقہ اور بہت بہشت کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلِ اب یہاں پر دو آدمیوں کا قصہ، ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا۔ ان دونوں کو برابر برابر پیسے ملے، 4 ہزار دینار ملے۔ اب ایک شخص نے 1000 دینار کی زمین لے لی تو دوسرا جو مسلمان شخص تھا اس نے 1000 دینار اللہ کی راہ میں دیا اور کہا میں جنت میں اللہ سے زمین لوں گا۔ دوسرے شخص نے اس کا گھر بنا لیا تو جو مسلمان تھا اس نے غریبوں میں تقسیم کر دیا، اس نے کہا میں گھر جنت میں بناؤں گا۔ تیسرے نے 3000 کا کچھ کیا، اس نے مسلمان نے اللہ کی راہ میں کر دیا۔ تو یہ دونوں باغ میں چل رہے تھے، اس نے کہا تو نے تو بے وقوفی کی، اپنا مال ضائع کر دیا، یہ دیکھ میرے باغات ہو۔ اللہ نے اس کے باغات کا کیا حال کیا، اللہ بیان فرما رہے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ اور آپ ان لوگوں سے 2 شخصوں کا حال بیان کیجئے۔ ان 2 شخصوں میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگور کے دے رکھے تھے اور ان دونوں باغوں کا کھجور کے درختوں سے احاطہ بنا رکھا تھا اور ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی لگا رکھی تھی اور دونوں باغ اپنا پورا پھل دیتے تھے اور کسی کے پھل میں ذرا بھی کمی نہ رہتی تھی اور ان دونوں کے درمیان میں نہر چلا رکھی تھی اور اس شخص کے پاس اور بھی تمول کا سامان تھا۔ سو ایک بار اپنے اس دوسرے ملاقاتی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے کہنے لگا میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور مجمع میں بھی میرا زبردست ہے، اور وہ اپنے اوپر جرم یعنی کفر قائم کرتا ہوا اپنے باغ میں پہنچا اور کہنے لگا کہ میرا خیال نہیں کہ یہ باغ میری مدت حیات میں کبھی بھی برباد ہو، اور میں قیامت کو نہیں خیال کرتا کہ آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچایا گیا تو ضرور اس باغ سے بھی بہت زیادہ اچھی جگہ مجھ کو ملے گی۔ اس سے اس کے ملاقاتی نے جو کہ دیندار اور غریب تھا جواب کے طور پر کہا کیا تو اس ذات پاک کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھ کو اول مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھ کو صحیح اور سالم آدمی بنایا۔ لیکنہ اللہ ربی لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ میرا رب حقیقی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔
ولولا اذ دخلت جنتک قلت، اور تو جس وقت اپنے باغ میں پہنچا تھا تو تو نے یوں کیوں نہ کہا ماشاء اللہ، جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور بغیر خدا کی مدد کے کسی میں کوئی فوقیت، اگر تو مجھ کو مال اور اولاد میں کم تر دیکھتا ہے۔ فعسا ربی، اب یہ نظر بد کی دعا بھی ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، انسان کو یہ پڑھنا چاہیے، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے۔ فعسا ربی ان یؤتینی، تو مجھ کو وقت نزدیک معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ کو تیرے باغ سے اچھا باغ دے دے، اور اس تیرے باغ پر کوئی تقدیری آفت آسمان سے بھیج دے جس سے وہ باغ دفعتاً ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے، یا اس سے اس کا پانی بالکل اندر زمین میں اتر کر خشک ہو جائے، پھر تو اس کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس شخص کے سامان تمول کو آفت نے آ گھیرا، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ، پھر اس نے جو کچھ اس باغ پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنی ٹہنیوں پر گرا ہوا پڑا تھا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور کہنے لگا کیا خوب ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کے پاس کوئی ایسا مجمع نہ ہوا کہ خدا کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود ہم سے بدلہ لے سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، ایسے موقع پر مدد کرنا اللہ پر حقی کا کام ہے، اسی کا ثواب سب سے اچھا ہے اور اسی کا نتیجہ سب سے اچھا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اللہ ادھر اس آیت کے اندر دنیا کی بے ثباتی کی مثال دے رہے ہیں۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور آپ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان فرمائیے کہ وہ ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا ہو، پھر اس کے ذریعے سے زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی ہوں، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوا اڑا لیے پھرتی ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مال، دولت اور یہ اولاد، یہ دنیا کی زینت ہے، اور آخرت کے لیے کیا چیز ہے؟ وہ آپ کے یہ نیک اعمال ہیں جو مسجد حسن میں بیٹھ کے ہم اللہ کے راضی کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے آخرت میں کام آئے گا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد حیات دنیا کی ایک رونق ہے، اور جو اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجے بہتر ہیں، اور امید کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں۔ اور اس دن کو یاد کرنا چاہیے جس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ کھلا میدان پڑا ہے، اور ہم ان سب کو جمع کر دیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب آپ کے رب کے روبرو برابر کھڑے کر کے پیش کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دیکھو آخر تم ہمارے پاس آئے بھی جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم یہی سمجھتے رہے کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت موعود نہ لائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ ہے اس سے ڈرتے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے قلم بند کیے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ بڑا گناہ چھوڑا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب لکھا ہوا موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ اب یہاں سے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جبکہ ملائکہ کو ہم نے حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے۔ کان من الجن ففسق، وہ جنات میں سے تھا سو اس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا۔ سو کیا پھر بھی تم اس کو اور اس کے چیلے چانٹوں کو دوست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے۔ میں نے ان کو نہ تو آسمان اور زمین پیدا کرنے کے وقت بلایا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا، اور محض عاجز نہ تھا کہ کسی کو اور خصوص گمراہ کرنے والوں کا اپنا دوست بازو بناتا۔ اور اس دن کو یاد کرو کہ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ جن کو تم ہمارا شریک سمجھا کرتے تھے ان کو پکارو، پس وہ ان کو پکاریں گے۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، سو وہ ان کو جواب ہی نہ دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان میں ایک عارف کر دیں گے۔
ورأى المجرمون النار، اس وقت مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے، پھر یقین کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے کوئی بچنے راہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اب یہاں پر اللہ فرمانے قرآن پاک کے اندر اللہ نے ہر دینی ضرورت کے اصول کو بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہر قسم کے ضروری عمدہ مضامین طرح سے بیان فرمائے ہیں، اور اس پر بھی منکر آدمی جھگڑنے میں سب سے بڑھ کر ہے، اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ان کو ہدایت پہنچ چکی، ایمان لانے سے اور اپنے پروردگار سے مغفرت مانگنے سے اور کوئی امر مانے نہیں رہا بجز اس کے کہ ان کو اس کا انتظار ہو کہ اگلے لوگوں کو ان کو بھی پیش آئے، یا یہ کہ عذاب الہی روح در روح ان کے سامنے آ کھڑو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں کو تو ہم صرف بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا کرتے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ نہ حق کی باتیں پکڑ کر جھگڑے نکالتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو بچلا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس کو دل لگی بنا رکھا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے روگردانی کرے، اور جو کچھ اپنے ہاتھوں گناہ سمیٹ رہا ہے اس کے نتیجے کو بھول جائے۔ ہم نے اس حق بات کی سمجھنے سے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، اور اس کے سننے سے ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھے ہیں، اور اسی وجہ سے اگر آپ کو ان کے راہ راست کی طرف بلائیں تو ایسی حالت میں ہرگز بھی راہ پر نہ آئیں گے، اور آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر اللہ ان سے ان کے اعمال پر داروگیر کرنے لگتا تو ان پر فوراً ہی عذاب واقع کر دیتا، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ ان کے واسطے ایک معین وقت ہے، یعنی یوم قیامت، کہ اس سے اس طرف یعنی پہلے کوئی بنا کی جگہ نہیں پا سکتے۔ اور یہ بستیاں جن کے قصے مشہور اور مذکور ہیں، جب انہوں نے یعنی ان کے باشندوں نے شرارت کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لیے وقت معین کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اب یہاں سے وہ قصہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ایک بڑے مجمع میں تقریر کر رہے تھے۔ اب جب تقریر کر رہے تھے تو اس مجمع سے ایک شخص اٹھا اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگا کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، فرمایا کہ جاؤ فلاں مجمع البحرین میں ہمارا ایک نیک آدمی ہے، وہ تم سے بڑا عالم ہے۔ اب یہ بات جب حضرت موسیٰ کو کھٹکی تو یہ اپنے ایک خادم جو حضرت یوشع تھے، جو بعد میں نبی اللہ نے بنائے، ان کو لیا اور ان سے کہا کہ ایک کھانا ناشتہ لے لینا اور اس میں ایک مچھلی رکھ لینا، جس جگہ مچھلی اپنا راستہ سمندر میں بنائے وہیں پہ ہمارا تمہیں نیک آدمی ملے گا، اس کے ساتھ رہو اور وہ تمہیں بتائے گا اپنے علم کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ وہاں چلے، جس جگہ مچھلی نے راستہ لیا حضرت یوشع کو بتانا یاد ہی نہیں رہا، کیونکہ حضرت موسیٰ آرام فرما رہے تھے۔ تو تھوڑا آگے نکل گئے تو انہوں نے کہا لاؤ مجھے ناشتہ دو، اس سفر نے مجھے بڑا تھکا دیا۔ وہ سفر کون سا تھا؟ جہاں سے مچھلی گری تھی، اس کے بعد والا سفر حضرت موسیٰ کو تھکا دیا، کیونکہ مقصد نہیں تھا نا آگے جانے کا، بندہ پیچھے تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا اوہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، مچھلی تو پیچھے سمندر میں گری اور اس نے عجیب راستہ لیا۔ تو یہ وہاں پہنچے تو حضرت خضر وہاں پر چادر لیے ہوئے بیٹھے تھے اور ان کو جا کے تعارف کرایا کہ میں موسیٰ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، مجھے پتہ لگا کہ آپ کے پاس ایسا علم ہے، میں وہ علم سیکھنے ہوں۔ تو پھر وہ حضرت خضر نے کہا آپ صبر نہیں کر سکو گے، وہ سارا واقعہ میں بیان کیا ہے، ترجمہ دیکھیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں اس سفر میں برابر چلا جاؤں گا یہاں تک کہ اس موقع پر پہنچ جاؤں جہاں دو دریا آپس میں ملے ہیں، یا یوں ہی زمانہ دراز تک چلتا رہوں۔ پس جب چلتے چلتے دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کے موقع پر پہنچے، اس اپنی مچھلی کو دونوں بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی اور چل دی۔ پھر جب دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا آتینا غداءنا، کہ ہمارا ناشتہ تو لاؤ، ہم کو تو اس سفر میں یعنی آج کی منزل میں بڑی تکلیف پہنچی۔
خادم نے کہا کہ لیجئے دیکھیے عجب بات ہوئی، جب ہم اس پتھر کے قریب ٹھہرے تھے سو میں اس مچھلی کے تذکرے کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور وہ قصہ یہ ہوا کہ اس مچھلی نے زندہ ہونے کے بعد دریا میں عجیب طور پر اپنی راہ لی۔ قال ذلك ما كنا نبغي، موسیٰ نے یہ حکایت سن کر فرمایا کہ یہی وہ موقع ہے جس کی ہم کو تلاش تھی۔ سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے الٹے لوٹے، سو وہاں پہنچ کر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جن کو اپنی خاص رحمت یعنی مقبولیت دی تھی، اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے ایک خاص طور کا علم سکھایا تھا۔ قال لهم موسیٰ نے ان کو سلام کیا اور ان سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط سے کہ جو علم مفید آپ کو من جانب اللہ سکھلایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھلا دیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، ان بزرگ نے جواب دیا آپ سے میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر صبر نہ ہو سکے گا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور بھلا ایسے امور پر آپ کیسے صبر کریں گے جو آپ کے احاطہ واقفیت سے باہر ہیں۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، موسیٰ نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کے خلاف حکم نہ کروں گا۔ قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَيْءٍ، کہ مجھ سے کسی بات کے نسبت کچھ پوچھنا نہیں، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِکْرًا، جب تک کہ اس کے متعلق میں خود ہی ابتداً ذکر نہ کروں۔ فانطلقا، پھر دونوں کسی طرف چلے، حتیٰ اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو ان بزرگ نے اس کشتی میں چھید کر دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اہلها، موسیٰ نے فرمایا کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے چھید کیا کہ اس کے بیٹھنے والوں کو غرق کر دیں؟ آپ نے بڑی بھاری یعنی خطرے کی بات کی۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، ان بزرگ نے کہا کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ نے فرمایا کہ مجھ کو یاد نہ رہا سو آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ کیجئے، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے اس معاملے میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالی۔ فانطلقا، پھر یہ کشتی سے اتر کر چلے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ جب ایک کمسن لڑکے سے ملے تو ان بزرگوں نے اس کو مار ڈالا۔ قال اقتلت نفسا زکیہ، موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے آپ نے ایک بے گناہ جان کو مار ڈالا اور وہ بھی بے بدلے کسی جان کے۔ لقد جئت شیئا نکرا، بے شک آپ نے یہ تو بڑی بیجا حرکت کی ہے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، ان بزرگ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، موسیٰ نے فرمایا کہ خیر اب کہ اور جاننے دیجئے، اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی امر کے متعلق کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچے۔ فانطلقا، پھر دونوں آگے چلے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا تو وہاں والوں سے کھانے کو مانگا۔ ہم مہمان ہیں، سو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گری ہی چاہتی تھی، تو ان بزرگ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ ان بزرگ نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، کہ یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے، جیسا کہ خود آپ نے شرط کی تھی۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں ان چیزوں کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اما السفینہ، وہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین، سو چند آدمیوں کی تھی، یعلمون فی البحر، جو اس کے ذریعے سے دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ فاردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں۔ وکان وراءہم ملک، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں سے آگے کی طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور رہا وہ لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا، سو ہم کو اندیشہ یعنی تحقیق ہوا کہ یہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر ڈال دے گا۔
فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، پس ہم کو یہ منظور ہوا کہ بجائے اس کے کہ ان کا پروردگار ان کو ایسی اولاد دے جو پاکیزگی یعنی دین میں اس سے بہتر ہو اور ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی دیوار، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، سو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی، فِي الْمَدِينَةِ، جو اس شہر میں رہتے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ، اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفون تھا جو ان کے باپ سے میراث میں پہنچا ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ جو مر گیا ہے وہ ایک نیک آدمی تھا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا، سو آپ کے رب نے اپنی مہربانی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور اپنا دفینہ نکال لیں، اور یہ سارے کام میں نے بے الہام الہی کیے ہیں، ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا، لیجئے یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْخَيْرِ، یہ تیسرا سوال تھا ان یہودی علماء کا مشرکین مکہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا کہ یہ صاحب ذوالقرنین کون تھے، ان کے بارے میں پوچھنا۔ اگر صحیح جواب دے دیا تو یہ نبی ہیں۔ یہاں سے حضرت ذوالقرنین کا ذکر آ رہا ہے، یہ ایک نیک اور صالح شخص تھے، نبی نہیں تھے لیکن زمین کے مشرق مغرب کو انہوں نے فتح کیا۔ ایک ایسے علاقے میں گئے، وہاں کے رہنے والوں نے ان سے شکایت کی کہ یہاں پر ایک عجیب مخلوق ہے جو ہماری زمینوں میں آتے ہیں، فساد کرتے ہیں، زمینوں کو خراب کرتے ہیں، تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری امداد مجھے تمہارے ہاتھوں کے لیے چاہیے کہ تمہارے ساتھ مل کر ان کے درمیان ایک آہنی دیوار کھڑی کر دوں۔ اور وہ مخلوق کون سی تھی؟ اللہ نے فرمایا یاجوج ماجوج تھی، اور وہ دیوار آج تک وہ توڑتے ہیں، روزانہ توڑتے ہیں، جب بالکل تھوڑی رہ جاتی ہے تو کہتے ہیں کل آ کے توڑیں گے، اگلے دن آتے ہیں وہ دیوار پھر پوری ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن اس دیوار کو توڑنے کے بعد یہ کہیں گے کل آ کر انشاءاللہ ہم توڑیں گے، تو اگلے دن وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ یاجوج ماجوج زمین پر پھر جائے گی اور پھر یہ فساد کریں گے۔ اللہ انہی کا ذکر فرما رہے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا ذکر ابھی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہم نے ان کو روئے زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان کافی دیا تھا، چنانچہ وہ ایک با ارادہ فتوحات ملک مغرب کی ایک راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب غروب آفتاب کے موقع پر پہنچے تو آفتاب ان کو ایک سیاہ رنگ کے پانی میں ڈوبتا ہوا دکھلائی دیا، اور اس موقع پر انہوں نے ایک قوم دیکھی۔ ہم نے الہاماً یہ کہا اے ذوالقرنین خواہ سزا دو اور خواہ ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے عرض کیا کہ بہت اچھا، اول دعوت ایمان ہی کروں گا، لیکن جو ظالم رہے گا سو اس کو ہم لوگ سزا دیں گے، پھر وہ اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچایا جائے گا، پھر وہ اس کو دوزخ کی سخت سزا دے گا، اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے آخرت میں بھی بدلے میں بھلائی ملے گی، اور ہم دنیا میں بھی اپنے برتاؤ میں اس کو آسان اور نرم بات کہیں گے۔ پھر ایک دوسرے کی راہ پر ہو لیے حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کے موقع پر پہنچے تطلع علی قوم لم نجعل لهم، تو آفتاب کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جن کے لیے ہم نے آفتاب کے اوپر کوئی آڑ نہ رکھی۔ یہ قصہ اسی طرح ہے، اور ذوالقرنین کے بعد جو کچھ سامان وغیرہ تھا ہم کو اس کی پوری خبر ہے۔ پھر مشرق اور مغرب فتح کر کے ایک اور راہ پر ہو لیے حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو ان پہاڑوں سے اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچتے۔ قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے ذوالقرنین سے عرض کیا اے ذوالقرنین، قوم یاجوج اور ماجوج جو اس گھاٹی کے اس طرف رہتے ہیں ہماری اس سرزمین میں کبھی کبھی بڑا فساد مچاتے ہیں، سو کیا ہم لوگ آپ کے لیے کچھ چندہ جمع کر دیں اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی روک بنا دیں
کہ وہ پھر آنے نہ پائیں۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جس مال میں میرے رب نے مجھ کو اختیار دیا ہے وہ بہت کچھ ہے، سو مال کی تو مجھے ضرورت نہیں، البتہ ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان میں خوب مضبوط دیوار بنا دوں۔ اچھا تو تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، یہاں تک کہ جب رودے ملاتے ملاتے ان کے دونوں سروں کے بیچ کے خلا کو برابر کر دیا تو حکم دیا کہ دھونکنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جب اس کو لال انگارہ کر دیا تو اس وقت حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دو۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، سو نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ اس میں نقب دے سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا یہ تیاری دیوار کی میرے رب کی ایک رحمت ہے، پھر جس وقت میرے رب کا وعدہ آئے گا یعنی اس کے فنا کا وقت آئے گا تو وہ اس کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا ہر وعدہ پر حق ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، اور ہم اس روز کی یہ حالت کریں گے کہ ایک میں ایک گڑبڑ ہو جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب کو ایک ایک کر کے جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور دوزخ کو اس روز کافروں کے سامنے پیش کریں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں ہماری یاد سے یعنی دین حق کے دیکھنے سمجھنے پر پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہ سکتے تھے۔ افحسب الذین کفروا، سو کیا پھر بھی ان کافروں کا خیال ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کا اپنا کارساز قرار دیں؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے تو کافروں کی دعوت کے لیے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین، آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کوئی کرامت، جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب گئی گزری ہوئی، اور وہ بے وجہ جہل کے اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی آیتوں کا یعنی کتب الہیہ اور اس سے ملنے کا یعنی قیامت کا انکار کر رہے ہیں، سو اس لیے ان کے سارے کام غارت ہو گئے۔ تو قیامت کے روز ہم ان کے نیک اعمال کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، بلکہ ان کی سزا وہی ہوگی یعنی دوزخ، اس سبب سے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور یہ کہ میری آیتوں اور پیغمبروں کا پیغام بنایا تھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس یعنی بہشت کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو کوئی نکالے گا اور نہ وہ وہاں سے کہیں اور جانا چاہیں گے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، اب یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور کلمات کی تعریف کو اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی کی جگہ ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے، اور اگرچہ اس سمندر کی مثل دوسرا سمندر اس کی مدد کے لیے ہم لے آئے، اور آپ یوں کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں، میرے پاس بس یہی وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے، فلیعمل عملا صالحا، تو نیک کام کرتا رہے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیے، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین شفاء کاملا عاجلا مستمرا، اللہم اشف امراضنا واشف اجسادنا واشف قلوبنا، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تبارک وتعالی على خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔